بہت سارے لوگ نظریہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھانے لگے ہیں اور یہ بات کہنے لگے ہیں متحدہ ہندوستان بنتا تو ہم زیادہ فائدے میں ہوتے، اور وہ اس لیے بات بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا دشمن بھارت اقتصادی طور پہ اور معاشی طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف لڑک رہے ہیں۔ اسی طرح امن و امان کی صورتحال ہے اور باقی چیز دنیا کی نظروں میں جو ہماری توقیر ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر آنے والے لمحے میں ہم تنہائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں قومیں اپنے ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لے کے آگے بڑھتی، نہ یہ کہ اپنے نظریات سے دستبردار ہوتی۔ لیکن چونکہ جب ہم قوم ہیں ہی نہیں، ہم ہیں ہی ہجوم، تو پھر ہم ہر ہونے والے حادثے سے کوئی عبرت حاصل کرنے کی بجائے ہم اس سے بھی مزید منفیت کی طرف جائیں گے۔ اور یہ باتیں آج کل بہت سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگ نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بلکہ گزشتہ دنوں میں ایک نوجوان نے کہا کہ اس سال تو ہمارا جشن آزادی منانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو میں نے کہا نہ مناؤ، پہلے جو تم مناتے ہو یہ گاڑیوں کے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر کے سڑکوں پہ شور و غل کرتے ہو، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ، اسلام کو کیا فائدہ، انسانیت کو کیا فائدہ؟ پاکستان بنا تھا، تم نے شکرانے کے نوافل پڑھے ہیں، اس دن کیا تم قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ تم اپنے بوڑھوں بزرگوں کو بٹھا کر کے پاکستان کی روحانی اساس پہ بات سننا چاہتے ہو؟ تم کیا جو ہے وہ یہ عزم کرتے ہو 14 اگست کو کہ ہم پاکستان کو ان بنیادوں پہ کھڑا کریں گے جن کے لیے ہمارے بزرگوں بڑوں نے قربانیاں دی تھی اور ہمارے آباء و اجداد نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑی تھی؟ تو اس دن تم کیا کرتے ہو؟ اس دن تم سڑکوں پہ نکل آتے ہو اور اس دن تم اپنے گاڑیوں کے سلنسر نکال لیتے ہو اور اس دن تم سیٹیاں بجاتے ہو، اس دن تم ہاتھ میں باجے پکڑے ہوتے ہیں اور تم سڑکوں کے اوپر شور و غل کرتے ہو۔ اس سال نہیں کرو گے تو پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ ہماری ناشکری ہے۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے بنائیں گے کہ اس میں نظام شریعت کا نفاذ ہوگا، اور ہم نہیں کر سکے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سزا ہے، اور ہم ابھی تک بھی سنجیدہ نہیں ہیں ان حالات میں کہ جب ہم پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہو گئے اور ہم اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رویوں کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی طرز معاشرت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک تو نظریہ پاکستان پہ بات ہو رہی اور دوسری لوگ اس بات کی آرزو کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے تو ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں، اور جن کے ہاتھ میں موقع لگتا ہے وہ خالی نہیں جانے دیتے۔ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے کہا ہے کہ اگر دنیا ویزے فری کر دے تو 1947 سے بڑی ہجرت ہو، لوگ اتنے زیادہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں کہ 1947 میں یہاں نہیں آئے تھے جتنے اتنے لوگ چلے جائیں۔ تو میں نے کہا آپ نے سچ کہا، ایسے ہی ہو، چونکہ پاکستان میں تو جب اب تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب حالات قدرے بہتر تھے تو اس وقت بھی بیرون ملک جانے کے شوق میں پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک سال میں 10,000 لوگ اپنے آپ کو مرزائی لکھتے ہیں، یہ لکھ کے بیرون ملک جاتے ہیں کہ ہم مرزائی ہو گئے۔ تو جو دین کا سودا اتنا سستا کر دیتے تو ان سے مشکل حالات کیسے کاٹے جائیں گے؟ وہی رہے گا جس کے بس میں نہیں ہے یا جس کو اللہ نے پاکستان کے لیے بے پناہ محبت عطا کر رکھی ہے۔ اس مشکل حالات کے اندر ہم اپنی اس وطن کے ساتھ محبت کے امتحان میں کھڑے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے اس وقت۔ ملک خوشحال ہو تو پھر تو سارے ہی جو ہے وہ وطن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب باپ جوان ہو، کمائی کر کے لا کے دیتا ہو، بچہ ضرورت مند ہو، اس کی تعلیم کے خرچ بھی اٹھا رہا ہو، تو بچہ تو اتباع کرے گا ہی کرے گا۔ مشکل تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو گیا ہے، قوا مدمحل ہو گئے ہیں، اب وہ کچھ کما کے دینے کی بجائے وہ بچوں سے جو ہے وہ احتیاج رکھتا ہے۔ جب باپ خود جوان تھا، ضرورتیں پوری کرتا تھا، اس وقت تو سارے قدر کرتے تھے، ابا جی زندہ باد کہتے تھے، لیکن باپ بوڑھا ہو گیا ہے، روزانہ دوائی کا خرچہ ہے، خوراک کا ہے، ضروریات ہیں، اور طبیعت میں اس کے باوجود چڑچڑا پن بھی ہے، تو اب پتہ چلے گا نا کہ یہ باپ کی قدر کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے۔ ابھی تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ کس قدر ہے اور کتنی الفت ہے اس وطن کے ساتھ، ان حالات کے اندر بھی کہ جب یہاں ہم مشکل میں ہیں، یہاں ہم اذیت میں ہیں، ہمیں جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا، یہاں ہمیں معیشت کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، یہاں جو ہے وہ کئی طرح کے طبقات بستے ہیں اور طبقاتی زندگی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان حالات کے باوجود
ہم اس وطن کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ یہ وطن جو ہے وہ ہزاروں شہداء نہیں لاکھوں شہداء کے خون پہ قائم ہوا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں ہر طرح کی دی، جانی قربانیاں بھی دی، مالی قربانیاں بھی دی، اپنا وطن بھی چھوڑ کے آئے۔ ان حالات کے اندر بھی اس وطن کے ساتھ ہماری محبت متزلزل نہیں ہوگی، اس میں تزلزل پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کل بھی ہماری امیدوں کا مرکز تھا، اور اس وطن کے لیے ہم پوری طرح سے حاضر تھے، اور اس کے لیے ہمارے دل میں جو جذبات کل تھے آج بھی اس وطن کے لیے وہی جذبات ہیں۔